ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا جس کی سزا تمہاری صورت میں ملی ہے۔ مدثر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ غزالہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی روتے ہوئے بولی، مدثر آپ مجھے گالیاں نہ دیں، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ مدثر الفاظ کی آگ برساتے ہوئے بولا تھا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ روتے ہوئے بولی، مدثر میں ماں بننے والی ہوں، مجھ پر کچھ تو رحم کرو۔ تبھی مدثر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ واہ مدثر، کیا مردانگی دکھائی تم نے، کلمہ پڑھ کر ہم دوسرے نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور یہ صلا دے رہے ہو مجھے، گندی عورت کہہ رہے ہو؟ اچھی طرح جانتی ہوں تم نے خود کسی لڑکی کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اسی لیے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ مدثر چلا کر بولا، ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، تم نے جو کرنا ہے چاہو کر لو اور دفع ہو جا میرے گھر سے، کمینی عورت۔ غزالہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کانپتی آواز میں بولی، مدثر اللہ کا واسطہ مجھے طلاق نہ دینا، تو دوسری شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے نہ دے طلاق، میں تجھ سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے طلاق مت دینا۔ مدثر غصے سے 3 بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکے دینے لگا۔ غزالہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو، جیسی بھی ہو، وہ کسی نہ کسی طور پر بے بس ہو ہی جاتی ہے۔ مرد برا ہو کر بھی برا نہیں ہوتا اور عورت بری ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسے کے عوض بکتے ہوئے۔ خیر، غزالہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جا کر قیامت کا برپا ہونا لفظ لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے؟ اب تو طلاق ہو چکی تھی، کوئی راستہ باقی نہیں تھا، پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا، زندگی نے زوردار تمانچہ منہ پر دے مارا تھا۔ غزالہ کے بھائیوں کو پتہ چلا، کہنے لگے تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر کی ایک غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بدغلامی، میرا تو سفر ایسا ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی جان، مان لیا کہ میں نے ہی غلط کیا تھا۔ غزالہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا پا، یہ ہے ہی بدتمیز۔ باپ لمبی سی سانس کھانستے ہوئے بولا، میری تی رانی تو چپ کر جا، تیرے بھائی تو ہیں ہی بے غیرت۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا جان میں کب شکوہ کر رہی ہوں، اب زندگی برباد کر آئی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی گالی دے یا رسوا کرے؟ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ بہتر کرے گا، بس صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ غزالہ 8 ماہ کی حاملہ تھی، بھابھی لوگ گھر کے سارے کام غزالہ سے کرواتے، کیا کھانا بنانا اور کیا برتن دھلوانا، وہ کرتی بھی تو کیا، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے، اور جب بن موت بھابھیوں کی ہو تو پھر غلامی بھی اذیت بن جاتی ہے، زبان خاموش کروا دی جاتی ہے۔ غزالہ نے پہلے دن تو سمجھا کہ بھائی میرا خیال رکھیں گے، یہ بھی میرا گھر ہے، مگر ایک دن جب کسی بات پر غزالہ نے بھابھی کو کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں، یہاں رہنا ہے تو نوکرانی بن کر رہو، ورنہ ایک پل نہیں لگے گا تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی۔ غزالہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی اب زندگی اپنی مرضی سے جتنے چاہے ستم ڈھائے، وہ کیا کر سکتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیٹی کی پیدائش کے 1 مہینے بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چل بسے۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی بابا کی جدائی سے، بابا بڑھاپے میں بھی غزالہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، اب ہاتھ بھائی بھابھی لوگوں کے سامنے پھیلانا پڑتا، اب مقام فقیری آنا تھا، ماں کچھ کہتی
तो बेटे डांट देते। गजाला फजर की नमाज अदा करती, मजदूर की तरह घर का काम करती, नाश्ता बनाकर झाड़ू पोंछा करने के बाद खेतों में चली जाती, गाय भैंसों के लिए चारा काटती, फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता। 2 साल गुजर गए। भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, पहले 2 तलाकें हो चुकी हैं, उम्र 50 साल है, मगर गजाला खुश रहेगी, चलो अपना घर तो होगा। अम्मी ने भी सोचा कि कम से कम इस गुलामी से तो बच जाएगी, मगर गजाला से बात की तो कहने लगी, मर तो सकती हूँ मगर अब किसी मर्द पर यकीन नहीं कर सकती। गजाला ने शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। गजाला की बेटी महविश 15 साल की हो चुकी थी। महविश स्कूल पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो जैसे किताबों में गुम सी जाती, हर क्लास में टॉप करती आई थी। गजाला का मकसद महविश को अपने पैरों पर खड़ा करना था। महविश पुराना सा यूनिफॉर्म पहने सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के बच्चे इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ममानी कह चुकी थी, तू भी अपनी माँ की तरह मनहूस है, पढ़ लिख कर क्या करेगी। महविश खामोश हो जाती। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया कि नानी भी दुनिया से चल बसी। अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। गजाला माँ के मरने के बाद दरबदर होने वाली थी। गजाला भाई से कहने लगी, महविश को कॉलेज में दाखिल करवाना है, कुछ पैसे दे दो। भाई गाली देकर बोला, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और तुमको कॉलेज पढ़ाना है महविश को, कोई रिश्ता देखो और इसकी शादी कर दो। गजाला चुप हो गई। महविश मामा के पास बैठी हुई थी, कहने लगी, मामा मेरी सब दोस्तों ने कॉलेज में दाखला लिया है, मुझे कब दाखला लेकर देना है। गजाला आंसू छुपाते हुए बोली, बस बच्ची 2-3 दिन तक। कैसे बताती बेटी को, यहाँ सब लहू जलाने वाले हैं, सबके लिए हम बोझ हैं। इतना काम करती थी उनका, इसके बदले वो उसे बेइज्जत ही करते थे, हुक्मरानी करते थे उस पर। गजाला ने एक सहेली से बात की, मुझे किसी घर में काम ले दो। गजाला की दोस्त ने बताया, यहाँ घर से काम लेने का मतलब जिस्म फरोशी है, सब लोगों को जिस्म चाहिए, बदले में पैसा। गजाला बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। वो फिर घर आ गई, अल्लाह से दुआ करने लगी, ए अल्लाह मुझे तेरी ज़ात पर कामिल यकीन है, कभी तो मेरी सुनी जाएगी। गजाला के पास कुछ सोना पड़ा हुआ था, बेचकर महविश को कॉलेज में दाखिल करवा दिया। भाभी कहने लगी, पैसे कहाँ से लिए तुमने? तभी गजाला गुस्से से बोली, तुम लोगों से तो नहीं लिए ना, खुदा मदद करने वाला है। तभी भाभी मुंह फाड़कर बोली, अपनी दोस्त के घर गई थी, कहीं कोई यार तो नहीं बुलाया था। इस बात पर गजाला और भाभी में काफी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया, भाभी ने रोते हुए कहा कि गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने बहुत तमाशा किया था, ये पता नहीं चोरी चोरी किस से मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग गई, गजाला के मुंह को थप्पड़ मार दिया। गजाला क्या कर सकती थी? भाई ने धक्का दिया कि मेरे घर से दफा हो जाओ, सच कहता था तुम्हारा शौहर। गजाला तो जैसे टूट गई थी। महविश का हाथ थामा, रात के 9 बजे थे, घर से चली गई। कहाँ जाती कहाँ रहती। इस रात मोहल्ले वालों ने तरस खाकर एक रात किसी ने अपने पास रख लिया। सारी रात रोते हुए गुजरी। दूसरे दिन मोहल्ले का एक शख्स कहने लगा, ये पास ही गांव है, मैं इनके घर चौकीदारी करता हूँ, सब अमेरिका में होते हैं। कह रहे थे कि कोई साफ सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो रोज घर की सफाई करे। मैं उनसे बात करूंगा, वैसे भी इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग वहां रह लेना। उस शख्स ने घर के मालिक से बात की, कहने लगा, ठीक है, हमारे घर की सफाई कर दिया करे और वहीं ये लोग सो जाया करें। गजाला बेटी को लिए दूसरे गांव चली गई, वहां रहने लगी, घर में झाड़ू पोंछा करती। अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। खैर कुछ दिन तो जो पैसे थे निजाम चल गया। फिर गांव में एक चौधरी ने 20-25 भैंसें रखी हुई थी। गजाला वहां काम करने लगी, गाय भैंसों का गोबर साफ करती। चौधरी महीने का 10,000 रुपये देता। गजाला काम करते करते थक जाती। महविश कॉलेज जाने लगी, 5 वक्त की नमाज अदा करती। 2 साल गुजरे थे। जिस घर में रहते थे, अमेरिका वालों ने वो घर बेच दिया। नए मालिक खुद वहां आकर रहने लगे। गजाला इस घर से भी निकाली गई। फिर चौधरी खौफे खुदा रखता था, एक एहसान किया, गजाला को एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। बहुत से मर्दों ने गजाला को न जाने किस किस किस्म की पेशकश की थी, मगर वो साबित कदम रही। महविश डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर किस कीमत पर। गजाला ने अपने भाई से कहा,
مجھے جائیداد سے میرا حصہ دو۔ پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا، پھر غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی۔ جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ دیا۔ 15 لاکھ روپے ملے، مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، 7 محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی کہ مہوش کچھ بن جائے۔ لوگ تو غزالہ کو اب کام والی کہہ کر بلاتے تھے۔ پھر 3 سال گزرے، چودھری نے بھی کام سے نکال دیا۔ غزالہ بے گھر ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ترس کھا کر ایک کمرہ سا بنا دیا، مسجد کے ساتھ وہاں رہ لے۔ غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگا لی۔ مہوش بہت روتی تھی کہ امی پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا کر رہی ہیں۔ اب ماں بوڑھی ہو چکی تھی، بس زندہ تھی مہوش کی خاطر، ورنہ تو زندگی کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا، ورنہ زمانے نے اسے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ اور پھر اللہ مہربان ہوا، مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینے لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج پر جب مہوش کی ماں کو بلایا گیا، پرانا سوٹ پہنا ہوا سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، غزالہ کچھ بول نہ پائی، بولی آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہے۔ مہوش آگے بڑھی، اس نے ماں کا ہاتھ تھاما، وہ ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر وقت بدلنے لگا، مہوش کو 2 لاکھ ماہانہ سیلری والی جاب مل گئی۔ ماموں لوگوں کو پتہ چلا کہ مہوش ڈاکٹر بن گئی ہے، مٹھائی لینے مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ مہوش نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی جن رشتوں کو وہ ترستی رہی تھی۔ پیسوں کی مہک میں وہ خود چل کر آ گئے تھے۔ یہ دنیا پیسے کو پوچھتی ہے۔ ماموں لوگ نظریں جھکائے اس سے معافی مانگنے لگے۔ ہمارا بیٹا دبئی میں بزنس کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں مہوش ہماری بہو بن جائے۔ غزالہ مسکرانے لگی، بھائی جان چائے پی لے، کھانا بھی بن جاتا ہے، کھانا بھی کھا لے اور میرے گھر سے دفع ہو جائیں۔ میری روح کی تھکن ابھی تک ہے، پل پل تڑپتی ہوں، میں نے نہ جانے کتنے ستم سہے تھے۔ ماموں لوگ شرمسار ہو کر چلے گئے۔ مہوش کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی، اس کا گھر بڑا تھا، سب کچھ اپنا تھا۔ مہوش کا شوہر ڈاکٹر سکندر ایک دن اس سے بولا، آج ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے، چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابا کو زیادہ مہنگی دوا نہ دینا، پتہ نہیں کب مر جائے، ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے۔ مجھے اس بزرگ پر بہت ترس آیا، بیچارہ رو رہا تھا، بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب مجھے منہ بھی نہیں لگاتے۔ مہوش اگلے دن اس بزرگ سے ملنے ہسپتال میں گئی تھی۔ ہسپتال میں کافی شور تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا بزرگ آج صبح مر گیا ہے، بیٹے میت کو لاوارث چھوڑ گئے ہیں۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹا، مہوش تڑپ اٹھی۔ اس نے تصویر میں دیکھا ہوا تھا، یہ مہوش کا باپ تھا۔ مہوش نے لاوارث باپ کو کفن دیا تھا، اس کی وارث بنی تھی۔ ماں نے روتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، اس کی قبر پر مٹی ڈالی۔ آج غزالہ بہت خوش تھی۔ بیٹی، داماد اور غزالہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، اس مشکل کو بس یہی سمجھ کر برداشت کر لیں کہ یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ دن دور نہیں کہ زندگی میں اجالا پھر سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔